عزیز دوستوں نمشکار. عزیز دوستوں، عمران خان، اس کی بیوی اور پی ٹی آئی کے دوسرے لیڈرز کے خلاف دھڑا دھڑ سزائیں سنائی گئی ہیں. عمران خان کو 17 سال کی سزا، اس کی بیوی کو بھی 17 سال کی سزا، اور تحریک انصاف کے سابق سربراہ عمران خان اور بشرا بی بی کو توشہ خانہ 2 میں سزا سنا دی گئی ہے. سزا سنانے کی یہ کارروائی اڈیالہ جیل میں ہوئی، اور جو واقفان حال ہیں، جو میرے سورسز ہیں جو اندر موجود تھے اور جیل کے بھی کچھ جاننے والے ہیں، انہوں نے احوال بتایا اس کا سارا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ یہ فیصلہ آج کسی صورت بھی نہ سنایا جائے، اسی لیے انہوں نے بائیکاٹ کرنے کا بھی کہا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اس فیصلے کا حصہ نہیں بننا چاہتے، اور وہ بشرا بی بی کے ساتھ جا کر پیچھے بیٹھ گئے. لیکن ان کے جو وکلا تھے وہ آ کے انہوں نے حاضری لگائی اور کارروائی کا حصہ بن گئے. جو وہاں پر موجود تھے لوگ، ان کا کہنا ہے کہ عمران خان شدید پریشانی کا شکار تھے جب یہ فیصلہ سنایا گیا، اور ایون ٹھنڈ کے اس موسم میں بھی ان کے پسینے چھوٹ گئے تھے. کچھ لوگ، کچھ ایسے یوٹیوبرز، اور خاص طور پر بی بی سی اردو سروس ان کو ایک گلوریفائی کر رہی ہے، اور ایک ٹیبل سٹوری چلائی گئی ان کی طرف سے کہ جی وہ یہ سزا سن کر وہ مسکرا دیے، جبکہ حقیقت میں ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا شاکنگ فیصلہ تھا، اور وہ آخر وقت تک ان کو یہ امید نہیں تھی کہ آج یہ فیصلہ سنایا جائے گا، اور خاص طور پہ 17 سال کی سزا اور پھر جرمانہ. اور وہ یہ توقع کر رہے تھے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ کارروائی تاخیر کا شکار ہوگی، اور پھر اگلے سال میں اس کو دیکھا جائے گا، جس کے لیے تاخیری حربے بھی استعمال کیے جاتے رہے ہیں. جب ان کے وکلا جو ہیں وہ انہوں نے حاضری لگائی تو فیصلے کے بعد عمران خان شدید پریشانی کا شکار نظر آئے، اور انہوں نے اپنے وکلا کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا، اور ان پہ غصے کا اظہار کیا کہ آپ نے کیوں آج یہ فیصلہ سنانے دیا. اور ان کے وکلا نے کہا کہ ہمیں قانون کے مطابق یہ کرنا تھا، اور اس وجہ سے یہ ہم اس فیصلے کا، اس کارروائی کا حصہ بنے. تو عمران خان صاحب اس فیصلے کے بعد مزید پریشانی کا شکار. اصل پریشانی ان کو یہ ہے کہ اس کے بعد کچھ اور مقدمات بھی ان کے خلاف چلنے شروع ہو رہے ہیں، جن میں ایک ضمیر کے ساتھ جو معاملہ وہ بھی ہو سکتا ہے. تو آج کے اس فیصلے نے عمران خان کو بالکل توڑ کے رکھ دی ہے، شدید پریشانی. اور اس میں آپ محسن بیگ صاحب کا بھی ایک ٹویٹ میرے سامنے سے گزرا ہے، اس میں بھی انہوں نے بڑی ایک عکاسی کی ہے کہ اندر کیا ہوا، اور وہ بھی بڑی حقیقت کے قریب ہے. اور جو میرے سورسز ہیں، جو میرے جاننے والے ہیں اندر، اور خاص طور پر جو کچھ لوگ اندر موجود بھی تھے کارروائی کے دوران، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ آج کا یہ فیصلہ عمران خان کے لیے غیر متوقع اور پریشانی کا باعث رہا، اور وہ شدید ناراض نظر آئے آج کے اس فیصلے کے بعد. اور ان کا جو معاملہ ہے وہ اس وقت یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام تر کوششوں کے باوجود آج سزا، کروڑوں روپیہ جرمانہ، توشہ خانہ کی ایک گھڑی کے اوپر یہ سزائیں سنائی گئی ہیں. دیکھیں، ایک بات ہے کہ میں یہ کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ عمران خان کا جو پرائم منسٹرشپ کا پیریڈ تھا وہ بغیر کرپشن کے گزرا ہے. دودھ کا دھلا عمران خان نہیں ہے، ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ سلیکٹیو جسٹس ہے نا، وہ بڑا خطرناک ہے. اب ایسا ہے کہ عمران خان کے جو دوست تھے جنہوں نے اس کو 92 سے لے کے 2018 میں جب یہ 2017 میں جب یہ نہیں 2018 میں جب یہ پرائم منسٹر بنتا ہے، تب تک اس کو جو پالتے رہے ہیں، ان کا احسان اتارنے کے لیے عمران خان نے اپنے دوستوں کو منسٹریاں دیں. زلفی بخاری، فیصل واوڑا، عمران زیدی، عمران اسماعیل اور دوسرے اس کے جتنے دوست تھے، اس کو اس نے نوازا ایک طرح سے. اب مسئلہ یہ ہے
کہ جو تھے اس کے دوست جہانگیر ترین، علیم خان آج منسٹر ہے، جہانگیر ترین آج شوگر کنگ ہے، بہترین بیٹھا ہوا ہے، فیصل وابڑا آرمی کا مطلب اسپوکس پرسن بنا ہوا ہے، اور روز آ کے ٹی وی پہ آرمی کی جو آنے والی اسٹریٹجیز ہیں اس کے بارے میں بتاتا ہے۔ تو علی زیدی، عمران اسماعیل کراچی میں عیاشیاں کر رہے ہیں، انہوں نے خوب مال بنائے۔ تو عمران خان آنکھیں بند کر کے بیٹھا تھا نا۔ رہا سوال توشہ خان کا، تو توشہ خانہ سے تو نواز شریف، مریم نواز، شہباز شریف، آصف زرداری، اس کے پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی، جو آصف زرداری جب 2008 میں پریسیڈنٹ بنا تھا تو پیپلز پارٹی کی طرف سے پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی کو بنایا گیا تھا۔ وہ پورے کا پورا ایک ڈائمنڈ کا ہار کھا گیا تھا، غائب ہو گیا تھا توشہ خانہ سے، رجسٹریشن بھی نہیں کرائی تھی عمران خان نے۔ چلو جو فارمیلٹی ہے وہ تو پوری کی تھی۔ تو جو آرمی کی گود میں بیٹھ جائے اس کو سارے معاف ہے، جیسے ایم کیو ایم کا سارا جرم آ گیا الطاف حسین کے اوپر جو کہ لندن میں تھے، لیکن ایم کیو ایم کے جو سارے لوگ جو کرائم کرتے رہے، ٹارگٹ کلنگ، ایکسٹورشن وغیرہ وغیرہ، وہ کراچی میں آج آرمی کی گود میں بیٹھے ہوئے منسٹر اور پتہ نہیں کیا کیا بنے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ میں آپ کو بیچ بیچ میں جو ویڈیوز دکھاتا رہوں گا نا، وہ آپ کے لیے ضروری ہے دیکھنا کہ عمران خان کے کیس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ایجپٹ اور پاکستان امریکہ کے دو اسٹرونگسٹ پٹھو ہیں، اور بھی کئی ہیں لیکن وہاں کے حساب کتاب فرق ہیں۔ جیسے جارڈن ہے، جارڈن میں کنگڈم چلی آ رہی ہے جب سے اس کو برٹش نے الگ آزاد کیا۔ وہاں مسئلہ نہیں ہے۔ ایجپٹ میں 50s میں ریولیوشن آتا ہے، شاہ فاروق کو قتل کر کے اس کی لاش سڑکوں پہ گھسیٹی جاتی ہے، جمال عبد الناصر آ جاتے ہیں پبلکلی۔ جمال عبد الناصر امریکہ کے خلاف تقریریں کرتا تھا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ تقریریں CIA لکھ کے اس کو دیتی تھی۔ پھر انور سادات آیا، سب کو پتہ ہے کہ انور سادات اور ان سب کا رول کیا تھا۔ پھر انور سادات کا قتل ہوتا ہے تو حسنی مبارک آتا ہے۔ کنٹینیویشن آف ایک پولیٹکس چلتی رہتی ہے 15-20 سال تک۔ پھر ایجپٹ میں ایک ریولیوشن آتا ہے، اور وہ ریولیوشن کے نتیجے میں حسنی مبارک کو ریزائن کرنا پڑتا ہے، الیکشن کروائے جاتے ہیں، الیکشن میں محمد مرسی جیت جاتا ہے۔ محمد مرسی ایجپٹ کی جماعت اسلامی کا چیف تھا، اسلامک بردرہڈ اخوان المسلمین کے قریب تھا۔ اب وہ امریکہ کے کھاتے میں نہیں آتا تھا، تو اس کو مارشل لا آیا، اور ابھی جو عبد الفتاح سیسی ہے، جنرل عبد الفتاح سیسی نے مارشل لا لایا، محمد مرسی کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا، اور خود لائف ٹائم پریسیڈنٹ بھی بنا ہوا ہے، آرمی بھی کنٹرول میں، سب کچھ خوشل منگل، امریکہ کے پیٹ میں کوئی درد نہیں ہو رہا کیونکہ ڈیموکریسی زندہ ہے۔ محمد مرسی جیل میں ہی مر جاتا ہے، کیسے مرتا ہے اس کی آج تک نہیں پتہ چلا۔ سملرٹی عمران خان کے کیس میں نظر آتی ہے۔ یہ چیزیں چلتی رہیں، مشرف امریکہ کے پٹھو چلتا رہا، کیانی چلتا رہا، راحیل شریف چلتا رہا۔ خرابی یہ ہوئی کہ آرمی کچھ بھروسے پہ عمران خان کو پروجیکٹ کر کے لانچ کیا۔ 2013 میں ایکسپیریمنٹ کیا گیا کہ اس کو خالی ایک پروونس کی گورنمنٹ تک جتوایا جائے، تو اس کو 2013 میں KP کی گورنمنٹ دی گئی اور نواز شریف کو پرائم منسٹرشپ ملی۔ 2018 میں انہوں نے کہا اب ہمارا عمران خان لانچ کرتے ہیں، لیکن عمران خان کے اندر 2-3 کیڑے تھے۔ پہلا کیڑا تھا پتہ نہیں کہاں سے اس کو اسلامائزیشن کا کیڑا آ گیا، اور وہ پوری دنیا میں خلیفہ بننے کے چکر میں ترکی کے عربگان کے ساتھ مل کے ایک اسلامک وہ موومنٹ چلانی شروع کی۔ دوسرا، اس نے کہا کہ آرمی سے زیادہ تو میری پاپولیرٹی ہے، تو آرمی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی،
और ये अमेरिका को मंजूर नहीं कि पाकिस्तान में कोई भी ताकत आर्मी को कंट्रोल करे, कि आर्मी आफ्टर ऑल अमेरिका का आजमाया हुआ गुलाम है। तो फिर साइफर आया और आपके सामने ये कि अमेरिका ने किस तरह गवर्नमेंट चेंज कराई। अब गवर्नमेंट चेंज कराई, इमरान खान अगर शराफत से चुपचाप बैठ जाता तो कुछ नहीं होना था, लेकिन हुआ ये कि इमरान खान ने 9 मई का केस कर दिया। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार कोर कमांडर लाहौर GHQ पे हमले हुए, पहली बार पंजाबियों ने आर्मी को गाली निकाली। ये कसूर माफ़ करने वाला नहीं था, क्योंकि बलोच, सिंधी, पख्तून, मुहाजिर, पाकिस्तान में ये सब आर्मी के खिलाफ चलते रहे हैं। इससे आर्मी को फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता था कि 58% पॉपुलेशन जो ऑन पेपर है वो पंजाब की है, तो खुशल मंगल चल रहा था। वो पंजाबी भी खुश थे कि आर्मी ने डेवलपमेंट तो किया है पंजाब को। नतीजा ये निकला कि इमरान खान ने पंजाबियों को उकसाया आर्मी के खिलाफ। वो गुनाह माफ़ी के काबिल नहीं था। इमरान खान के कसूर इतने भयानक नहीं हैं जितने इससे पहले कई लोगों के रहे हैं। तोशाखाना 1 केस में भी इमरान खान को 10 साल की सज़ा हुई थी और 14 साल की सज़ा उनको अलकादिर ट्रस्ट केस, जो बहरिया टाउन 190 मिलियन पाउंड केस था, उनको इदत केस में भी 7 साल की सज़ा हुई। तो इमरान खान के लिए ये 62 साल की सज़ा, और पाकिस्तान की तारीख के वो पहले साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं जिनको इतनी सज़ाएँ दी गई हैं। 189 केसेस उनके ख़िलाफ़ चल रहे हैं और अभी 9 मई के केसेस बाकी हैं, जिससे लगता है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ सिर्फ सज़ाएँ ही सज़ाएँ हैं और उनका बचना महाल है। और आज तो जज साहब ने अपने फ़ैसले में ये लिखा है, जो तोशाखाना 2 केस है, बिल्कुल स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटीज़ हैं जो तोशाखाना 1 में हो चुका है। उन्होंने लिखा है कि उन्होंने एक लीनियंट व्यू अपनाया है कि इमरान खान एक बुज़ुर्ग आदमी हैं और बुशरा बीबी एक औरत है, तो लिहाजा कम सज़ा दी जा रही है। क्या इमरान खान को इसमें सज़ा मौत देने का इरादा था? ये एक बहस है जो सोशल मीडिया पे छिड़ी हुई कि 17 साल सज़ा दी है, इससे और क्या ज़्यादा सज़ा हो सकती थी। तो 62 साल ये इमरान खान को सज़ाएँ हैं। अब देखना ये है कि 9 मई के वाक़यात में भी सज़ाएँ धड़ाधड़ आ रही हैं। यास्मीन राशिद हूँ या सेनेटर एजाज चौधरी हूँ या महमूद रशीद हूँ, उमर चीमा हूँ या PTI की दूसरी लीडरशिप इंक्लूडिंग शाह महमूद कुरैशी। क्या होगा? ये सिलसिला जो है वो पौने 2 साल से शुरू हुआ है। पहले 9 मई में लोगों को सज़ाएँ भी हो चुकी हैं मिलिट्री कोर्ट से, जिस तरह हसान नियाज़ी हैं वो भी जेल में हैं। तो ये एक पहलू है जो ज़ेर बहस है। क्या 2026 में इमरान खान जेल से बाहर आ सकते हैं? जो माहौल नज़र आ रहा है इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का, पाकिस्तान के हालात का, हुकूमत जो काम कर रही है, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, यहाँ पाकिस्तान में बैठते हुए जब आप सोचते हैं या पाकिस्तान की मुख्तदर हलकों के जो लोग हैं उनसे मिलते हैं, एज ए जर्नलिस्ट हमारा मिलना होता है, तो लगता ये है कि इमरान खान शायद 2026 में भी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। बुशरा बीबी आ जाएंगी, इमरान खान का आना मुश्किल है अगर इसी तरह से जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस में जो हालात हैं जो चलते रहे। एक सूरत हो सकती है कि अगर कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट हो, कोई निगोसिएशंस हों, कोई मुल्क किसी की इमरान खान की गारंटी दें या इमरान खान मुल्क से बाहर जाना चाहें, या कोई ऐसा ग्रंटर हो, पावरफुल शख्सियत पाकिस्तान में, कि इमरान खान की वो गारंटी दें कि मुल्क में ये कंडीशंस हैं कि वो आराम से बैठ जाएंगे, 1 साल खामोश रहेंगे, बात नहीं करेंगे, तो उनकी रिहाई मुमकिन हो सकती है। और ये पाकिस्तान में होता रहा है। पाकिस्तान में कई साबिक वज़ीर-ए-आज़म को जेलों में जाना पड़ा है। आसिफ अली ज़रदारी 11 साल जेल में रहे हैं, बेनज़ीर भुट्टो जेल में रही हैं, नवाज़ शरीफ जेल में रहे, वो बाहर सऊदी अरब भी रहे, 10 साल का एग्रीमेंट करके गए थे। इसी तरह और शख्सियात, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो इवन, उनको सज़ा मौत की हो गई और बाद में कई
دہائیوں بعد اشروں بعد ان کو ان کی موت کی سزا کو انویلڈ قرار دیا سپریم کورٹ نے، جس نے موت کی سزا سنائی تھی۔ تو اس طرح بھٹو ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ نواز شریف ہیں، دوسری شخصیات ہیں جنہوں نے نیگوسیشنز کی، وے آؤٹ نکالا، یہ تمام چیزیں پولیٹیکل سلوشنز ہیں۔ عمران خان کو یہ جنگ لڑنی چاہیے ان سیاسی کیسوں میں۔ عدالتوں سے ان کو ریلیف ملتا دکھائی نہیں دیتا۔ 26ویں 27ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ترامیم ہوئی ہیں عدالتوں سے، مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کو ریلیف ملے گا۔ یہی عدالتیں تھیں جنہوں نے 20-20 25-25 سال عمر بھر کی سزائیں سنائیں نواز شریف کو، دوسری شخصیات کو جو سیاسی شخصیات تھی، پھر ان کو کلین چٹ دے دیا۔ نیب سے کیسز میں ان کو سزائیں ہوئی، کرپشن کیسز میں، پھر کلین چٹ مل گیا۔ تو یہ پاکستان کی ہسٹری رہی ہے۔ تو عمران خان اور ان کی پارٹی کو بھی، ان کی پارٹی بالکل تقسیم ہے، ان کی جو لیڈرشپ باہر ہے وہ ان کا کوئی جو یونیلیٹرل ایجنڈا نہیں نظر آتا، کبھی یہ معاملات ہیں کبھی وہ ہیں، اور پارلیمان میں بھی وہ کمزور ہو چکی ہے، نہ وہ اکاؤنٹیبلٹی کر رہی ہے نہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی۔ یہ عمران خان کی ڈیسیجنز ہیں جو غیر سیاسی ہیں۔ انہوں نے کہا آپ کمیٹی سے ریزائن کریں، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کو چھوڑ دیں اور اسٹینڈنگ کمیٹیز کو چھوڑ دیں۔ تو یہ اب پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے ایم این ایز کی شکل میں یا سینیٹرز کی شکل میں، وہ بالکل بے بس ہے۔ جو ٹاپ لیڈرشپ تھی ان کو یا تو نااہل کر دیا گیا الیکشن کمیشن کی جانب سے، یا عدالتوں کے 9 مئی کے واقعات کے فیصلوں کی روشنی میں وہ نااہل ہو گئے، اور اب جب چھپے ہوئے ہیں یا جیلوں میں ہیں، اور ہزاروں کیسز ہیں ان کے خلاف مجموعی طور پر۔ تو یہ حالات جو ہیں اس سے لگتا ہے کہ عمران خان باہر نہیں آنے والے 2026 میں، اور ان کی اہلیہ شاید باہر آ جائیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہوتی ہے۔ عمران خان نیگوسیشن کر، لیکن ان کو کوئی کچھ نہیں ہوا، اور قصور عمران خان کا معافی کے قابل نہیں رہا کہ اس نے پنجابیوں کو آرمی کے خلاف بھڑکایا، اور اب بھی وہ سرنڈر کرنے کو تیار نہیں۔ عمران خان کو سزا ہوتی ہے عدالت میں، کچھ جرنلسٹ کہہ رہے ہیں کہ وہ گھبرایا ہوا تھا اور ٹینشن میں آ گیا تھا، کچھ کہہ رہے ہیں وہ مسکراتا رہا اور تسبیح پڑھتا رہا، واٹ ایور۔ اس کے دوسرے پی ٹی آئی کے لیڈرز کو بھی سزائیں ہوئی ہیں، جس میں یاسمین جو ڈاکٹر یاسمین ہیں جو ان کی ہیلتھ منسٹر ہوتی تھی، اور عمر ہے جو گورنر تھا، محمود ہے، اعجاز ہے، یہ سب کو 20-20 سال کی سزا ہوئی ہے۔ A government spokesman came on one of the international channels and said that Mr. Imran Khan and his family and his lawyers are being allowed meetings in accordance with law. Now, this was complete nonsense, and this needs to be rebutted and put down for the record. Mr. Imran Khan has the right under the law, under court judgments, to have meetings with his family and lawyers on Tuesdays, every Tuesday, and to meet with his friends and associates every Thursday. The Thursday meetings have not been allowed since October 2024. The meetings with the family and the lawyers are sporadically allowed since March 2025, and between the 4th of November and the 2nd of December, no meeting whatsoever was allowed. This was a 29-30 day period in which Mr. Imran Khan was in complete isolation. Neither family members nor lawyers could meet with him, and we had no idea how he was doing. This cutting off from the world has attracted the attention of a special rapporteur of the United Nations, who has declared this torture. And indeed, this is torture. Today, when the lead counsel, Mr. Salman Safdar, was finally allowed in, I was not allowed in, Khan Saab's sisters were not allowed in, but for a very brief meeting, Mr. Salman Safdar was allowed after the sentences had been pronounced. Mr. Imran Khan told him that what he is suffering is torture, that for 23 hours every day he is not allowed to meet anybody at all. He has no access to any television, which is a right given to him by the law. His books are not made available to him. So he sits in this small prison cell all day on his own. And now a notification has been issued
that for other trials that he is facing, not only will the trials be conducted اب یہ ہے کہ یہ عمران خان کے وکیل تھے جنہوں نے آپ کو بتایا کہ چیزیں کیا ہیں. عام آدمی کے اندر ایک بڑا غصہ ایک چیز ہے موجود ہے، لیکن عوام جو ہے وہ بہت بڑے جمع غفیر کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں آگے تک ریلی ناظرین کرام آگے موجود ہے اور عوام یہاں پر موجود ہے اور بات کر رہی ہے. آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس وقت عمران خان کو پاکستان کی ضرورت نہیں ہے بلکہ پاکستان کو عمران خان کی ضرورت ہے. عوام تیار ہے، عوامی میجورٹی رکھنے والے لیڈر کو رہا کیا جائے. فوری طور کے اوپر عوام نکلے گی، جنگ بھی جیتیں گے، مقابلہ بھی کریں گے، انہیں بتائیں گے بھی مسلمان کی طاقت کیا ہے. 3 میزائل گرائے گئے، 3 ڈرون گرائے گئے اور اس میں ناظرین کرام عوام جو ہے وہ رات کو سڑکوں پر نکل چکی ہے. اب یہ جو جلوس نکل رہا ہے یہ نعرے تو لگا رہے ہیں لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ کچھ کر سکیں گے. یہ پاکستان کی قوم ہے نا، ان سے آپ نہ ایکسپیکٹ کریں کہ یہ کوئی ریولیوشن لے آئیں گے. یہ مردار قوم ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی کئی بار بتایا کہ یہ مردار قوم ہے. ان سے آپ ریولیوشن کی کوئی توقع نہ کریں. آگے کیا اسٹریٹجی ہوگی کیا نہیں ہوگا یہ سب وقت بتائے گا کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. اس قدر کمزور ہو چکا ہے کہ ان کی سزاؤں کے بارے میں کوئی اعتماد عوام کو باقی نہیں رہا. ابھی گزشتہ روز 9 مئی کے کیس میں تحریک انصاف کے بہت سے لوگوں کو سزائیں سنائی گئی ہیں. ان میں بھی بہت سے لوگ ایسے تھے جو موقع پہ موجود ہی نہیں تھے لیکن انہیں 10-10 سال کے لیے جیل کی سزا سنا دی گئی ہے. اب آج کی جو تازہ خبر ہے وہ یہ ہے کہ توشہ خانہ 2 کیس میں عدالت نے عمران خان اور ان کی اہلیہ کو 17 سال قید کی سزا سنائی ہے. سچی بات یہ ہے کہ عدالتیں جو مرضی کہتی رہیں اور ہمارے حکمران بھی جو مرضی کہتے رہیں لیکن عوام کو نہ ان عدالتوں پہ اعتماد رہا ہے اور نہ ہی ان سزاؤں پہ اعتماد ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے آج سے کچھ ہفتوں پہلے 2-3 ہفتے پہلے ایک ٹیسٹ کیس کیا تھا کہ عمران خان سے کسی کو ملاقات نہیں کرائی جا رہی تھی، عمران خان کی کوئی خبر نہیں آ رہی تھی. ایک افواہ پھیلائی گئی کہ عمران خان مر گیا ہے، جیل میں مار دیا گیا ہے. یہ ٹیسٹ کیس تھا کہ کیا ہوگا. گنتی کے کچھ لوگ اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا دیتے تھے، واٹر کینن سے ان کے اوپر پانی پھینکا جاتا تھا. سردی کے مہینے ہیں، وہ سب بھاگ جاتے تھے. ہمارے وہ بھی اس وقت اب ٹھنڈ لگتا لیکن اللہ تعالیٰ پتہ کیا کرتا ہے، ٹھنڈ بھی نہیں لگتی. مطلب ہے بھیگے میں لیکن اس طرح نہیں ہے. لیکن کیمیکل جو تھا وہ تھوڑا سا، وہ پولیس والوں نے ایک بیچارے نے کہا کہ یہاں سے دھو لیں اور نلکا اس نے بتا دیا، تو اسے ہم نے منہ دھویا، اسے فرق پڑ گیا. میں نے ان کو بتا رہی تھی یہ بھی ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے اپنا حصہ اس تحریک میں اور اس آزادی کی جنگ میں ڈال دیا کیمیکل کے ساتھ بھی. علامہ صاحب آپ کا کہتے ہیں پگڑی گرائی گئی 3-4 دفعہ چلیں یار ٹھنڈ ہے بہت اس سلسلے کا اس کو بنا وہ جو موبیلائزیشن چاہیے نا وہ نہیں ہو سکی. موبیلائزیشن دیکھیں اس کے پیچھے کوئی ہوتا ہے. بنگلہ دیش آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موبیلائزیشن ان کی لوکل ہے؟ بالکل نہیں. بڑا پیسہ لگا ہے کچھ فورسز کا، وہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ بنگلہ دیش کے پیچھے بڑی کہانی ہے. آپ لوگ حیران رہ جائیں گے. ایسے ہی نہیں ہوتا، ایسے ہی نہیں ہوتا. ہم نے دیکھا کہ وہ جو کیا مشہور ہوا تھا، ریولیوشنز آ رہے تھے جگہ جگہ. ایجپٹ میں آیا ہے اور تحریر اسکوائر اور تقریم اسکوائر اور تیونس میں آیا اور الجیریا میں آیا. کہاں گئے وہ سارے ریولیوشن؟ یہ سب ایک ایجنڈا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں سے چلتا ہے. اس پہ میرے کچھ ورک ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. فی الوقت میں آپ کے سامنے اینڈ پہ نجم سیٹھی صاحب کا تجزیہ رکھوں گا. نجم سیٹھی آفٹر آل آرمی کی گڈ بکس میں رہے. 2013 کے جو الیکشن ہو رہے تھے تو ان کو پنجاب کا چیف منسٹر بنایا گیا تھا.
केयर टेकर, ताकि पंजाब में अपनी मर्जी के रिज़ल्ट इनके ज़रिए लाए जा सकें। ये पाकिस्तान के प्राइम टाइम टीवी शो करते रहे हैं पिछले 15-20 साल से, कभी आँच नहीं आई इनको पीसीबी का भी चेयरमैन बनाया गया, क्रिकेट बोर्ड का, और बड़े इनको फ़ायदे मिले हैं। ये और इनकी बीवी मज़े से प्रोग्राम करते हैं। तो नजम सेठी साहब का तज्जिया सुनने वाला है क्या, वो बता रहे हैं कि आगे क्या होगा और क्या हो सकता है। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, काइंडली कीप सपोर्ट। फैज़ ने ये किया, फैज़ ने ये किया। तो अब देखना ये है कि क्या फैज़ जो है वो अप्रूवर बनेगा, वादा माफ गवाह बनेगा कि नहीं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के केस में वादा माफ गवाह की गवाही के ऊपर उनको फांसी चढ़ा दिया गया था। यहाँ वादा माफ गवाह बनेगा जनरल फैज़, नहीं बनेगा, दोज़ आर द इश्यूज़। मसूद महमूद साहब को आप याद कर रहे थे भुट्टो केस में। अच्छा सेठ साहब, आपने तस्करा किया इससे, ये सियासी बुनियादों पर ये मुकदमात चलते हैं, जब कोई ज़ेर-ए-ताब होता है और उसके बाद जब वापसी उनकी होती है वो माफ़ भी हो जाते हैं। बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ साहब और जितने पाकिस्तान के रिवायती सियासतदान, इमरान खान साहब उनसे इसलिए मुख्तलिफ थे कि इनके बारे में कहा जाता है करप्शन नहीं करते इमरान खान साहब, या दूसरों के बरक्स मौरूसी सियासत के ये ख़िलाफ़ हैं। इन सारे हालात को देखते हुए अब ये डू एंड डाई पॉइंट आ चुका है, क्योंकि फैसल वावडा साहब की इससे पहले की ट्वीट उस दिन की है जिस दिन फैज़ हमीद साहब को सज़ा हुई, और आज की जो ट्वीट है जिस दिन इमरान खान साहब को सज़ा हुई। सो अब ये वो डिसाइसिव पॉइंट आ चुका है जिस पर फैसला होगा कि कंप्रोमाइज़ किया जाता है या नहीं। व्हाट डू यू सी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान इस वक्त रिव्यू करेंगे इस पोजीशन पर? देखिए, मेरा ख्याल है जवाब तो ऑलरेडी मिल गया आपको। एक जवाब ये है इसका कि वो जो इनके साथी हैं शाह महमूद कुरैशी और डॉक्टर साहिबा और बाकी लोग जो कोट लखपत में हैं, लाहौर में, उनकी तरफ से सुना एक ख़त लिखा गया मीडिया के लिए कि मज़ाकरात होने चाहिए, ठीक है ना, लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। तो आज जो समाअत हुई जहाँ ये सज़ा सुनानी थी, तो वहाँ खान साहब ने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस दे दिए सलमान सफदर साहब को कि पास ऑन कर दें अलीमा खानम साहब। अलीमा खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जी, मीडिया टॉक कर दी और कहा कि खान साहब कहते हैं कि लड़ने के लिए तैयार हो जाओ आप स्ट्रीट मूवमेंट के लिए, फॉर सुहेल आफरीदी साहब स्पेसिफिकली केपी के। एक तरफ खान साहब कह रहे हैं स्ट्रीट मूवमेंट लड़ाई, दूसरी तरफ कोट लखपत वाले जो है वो कह रहे हैं मज़ाकरात, और एक छोटे कुछ 3-4 नॉन एंटिटीज़ हैं जो कि ना इधर के ना उधर के, वो भी लगे हुए हैं कि जी कोई मज़ाकरात हो, रास्ते खुले। ये है, मेरा नहीं ख्याल कोई रास्ते खुलेंगे। अच्छा, मैंने कल के प्रोग्राम में आपसे ये कहा था ना कि एक साइड कहेगी कि मज़ाकरात का क्या फ़ायदा है, ये तो ट्रक की बत्ती है, दूसरी साइड कहेगी कि जी लड़ाई झगड़े करें, वो कहेगा लड़ाई झगड़े अवाम ही निकलने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है ना। तो यही कल बात हुई थी, तो आज भी सूरत हाल वही एग्जैक्टली द सेम। टू आंसर योर क्वेश्चन, आई डोंट थिंक लड़ाई झगड़े के लिए पीटीआई तैयार है। छोटी मोटी अगर करेगी भी कुछ तो, और उधर मज़ाकरात जो है वो तो सारा वक्त हुकूमत तैयार बैठी, और अब तो हुकूमत के साथ बात करनी है ना। मज़ाकरात तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ तो नहीं होने, वो तो ऑलरेडी उन्होंने कह दिया है कि मज़ाकरात करने या कुछ करना है तो आप सिटिंग गवर्नमेंट है उसके साथ बात करें, और वो तो पार्लियामेंट के अंदर ही होगी। तो अब क्या ये जो हार्डलाइनर्स जिनको खान ने नॉमिनेट किया है, अचकज़ई साहब हैं और इधर जी अलामा राजा नासिर अब्बास हैं और अफरीदी साहब हैं जी, सुहेल अफरीदी साहब, तो इनको इसीलिए किया ना कि जो पहले लोग थे वो तो मज़ाकरात और सॉफ्ट लाइन ले रहे थे ना, तो खान साहब ने तो ऑलरेडी लीडरशिप को इंस्ट्रक्शंस दे दिए, तब्दील भी कर दिए। तो खान साहब की पॉलिसी तो बड़ी क्लियर है। अब देखना ये है कि ऑन द ग्राउंड पीटीआई क्या करेगी। जी, यही वाला सवाल है अहम, और ये सज़ा उस दिन आई है जिस दिन पीटीआई ने कौमी कॉन्फ्रेंस तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से बुलाई है। आज या कल वहाँ बातचीत के बाद कोई ना कोई फैसला, कोई ना कोई राह लेनी है। सलमान अकरम राजा साहब ने आज इस प्लेटफॉर्म पे, कौमी कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म पे भी ये बता दिया कि स्ट्रीट मूवमेंट का हुक्म आया है या इंस्ट्रक्शन आई है फ्रॉम अडयाला। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कुछ अरसे से इमरान खान साहब स्पॉटलाइट में ला रहे हैं सुहेल अफरीदी साहब को, मैसेजेस उनके लिए आते हैं, ट्वीट्स में उनका जिक्र होता है, और आपने बताया था उनका इंतखाब किस बुनियाद पे किया गया, पूरी दुनिया में एक माहौल देखते हुए। सो आपने कहा इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रेडी नहीं है। ये दो चीज़ें हैं, सुहेल अफरीदी साहब का ये इम्तिहान अब इस सिचुएशन में अगर अनाउंस होता है कि जैसे कह दिया, और उन्होंने भी कहा कि अब हम कफन या आज़ादी में से एक चीज़ के लिए निकलेंगे, अभी इसके लिए आप कितनी ज़मीन हमवार समझते हैं? सुहेल अफरीदी साहब के बारे में ये भी कह रहे हैं तातार साहब दैट ही इज़ बिहेविंग, कोऑपरेट कर रहे हैं, एनएफसी के प्लेटफॉर्म पर भी किया। आपको याद होगा आयशा कि गंडापुर भी तो बड़ी गरजता था जी, फिर बाद में पता चला इस बिहेविंग अल्टीमेटम देते थे इतने दिन बाद, पता नहीं क्या क्या उन्होंने किया। अभी तो अफरीदी साहब ने तो कुछ भी नहीं किया जितनी बातें गंडापुर ने की थी।
تو بعد میں آ کے پتہ چلا کہ خان صاحب سمجھتے ہیں اس کمپرومائز. تو اب افریدی صاحب کیا کریں گے؟ اب چوائس نہیں ہے ان کے پاس. اگر تو انہوں نے خان کی بات ماننی ہے تو ہی ہیز ٹو ڈو اٹ ناؤ, ہی ہیز ٹو اسٹارٹ موومنٹ. اب ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم پیسفل احتجاج کریں گے. جی پہلے بھی تو پیسفل احتجاج کی بات ہوتی تھی نا, جب آپ گاڑیوں میں بیٹھ کے, ٹرکوں میں بیٹھ کے آپ ڈی چوک کی طرف آپ جاتے ہیں تو گورنمنٹ حملہ سمجھتی ہے, آپ کہتے ہیں ہم تو پیسفل احتجاج کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے. تو یہ تو وہی کہیں گے جی ہم نے تو کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا, ہم تو احتجاج کر رہے ہیں, پروٹیسٹ کر رہے ہیں. گورنمنٹ روکے گی ان کو, جب روکے گی تو یہ آگے بڑھیں گے تو پھر شیلنگ ہوگی, اور آگے بڑھیں گے تو پھر وہی ہوگا جو پچھلی دفعہ ہوا تھا. اوکے, بٹ ان کی ملاقات کا کب تک آپ کو چانس لگتا ہے کہ وہ میسج لے کر جائیں بانی پی ٹی آئی کے پاس؟ آپ بھی عرصے سے کہہ رہے ہیں ہو جائے گی ملاقات. نہیں, ملاقات تو ہوگی. اب سوال یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ کیا کہتا ہے افریدی صاحب کو کرو, اور افریدی صاحب ان کو کیا کہتے ہیں میں کر سکتا ہوں, میں نہیں کر سکتا. باہر عوام کا کیا موڈ ہے کیا نہیں ہے. دیکھیے اس وقت بہت خوف ہے. جی ایک طرف تو ٹیررزم چل رہی ہے, افغانستان سے آ رہی ہے, انڈیا سے آ رہی ہے, اور کے پی از ویری ریڈیکلی افیکٹڈ. جی سو ایک طرف تو وہ سچویشن ہے. دوسری طرف اگر آپ کی سیاسی جماعت ایک اور اسی قسم کی شروع چیز کرتی ہے جس کے ساتھ ساری ایڈمنسٹریشن کی توقع اور اٹینشن ان کی طرف ہو جاتی ہے, تو ظاہر ہے دی ٹیررسٹ ول بی ویری ہیپی کہ یہ ہو رہا ہے, اور آپس میں لڑائی جھگڑے کریں, آپس میں مریں تاکہ ہمیں اسپیس ملے کرنے کے لیے. اور آپ کے انٹیلیجنس اپریٹس جو ہے وہ سارا ادھر توجہ دے رہا ہے, تو پھر وہ ان کو تو کھلی چھٹی مل جاتی ہے. اس لیے آئی تھنک جو گورنمنٹ ہے ول ٹیک اے ہارڈ لائن, وہ نہیں اس قسم کی چیز کو الاؤ کریں گے. اور یہ جو سزا آپ نے سنی ہے آج, جی آپ نے دیکھا کس طریقے سے سزا بھی آ گئی, راتوں رات بلا کے کیس صبح فارغ کر دیا. جی تو آگے ایسے ہی ہوگا, سمری قسم کی چیزیں ہوں گی. اینڈ آئی تھنک واڈا صاحب کی بات کو سیریسلی لینا چاہیے. اینڈ آئی تھنک ہارڈ لائن, بہت ہارڈ لائن. میں کب سے عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں, اور فیصلے کچھ ہو چکے ہیں. تو قومی کانفرنس کے پلیٹ فارم سے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی رہنما سب مل کے سچویشن کو بھانپتے ہوئے, گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے کوئی ایسی لائن لیں گے؟ عائشہ یہ لوگ سب جو ہے نا پی ٹی آئی والے, جی دے آر پرزنرز آف دیئر اون ریٹرک. یہ سب قیدی ہیں. آپ سمجھتے ہیں قیدی نمبر 804 ہے, یہ سارے قیدی ہیں, یہ اس کے قیدی ہیں. 804 کسی کا قیدی ہے اور یہ سب 804 کے قیدی ہیں. یہ کوئی انڈیپینڈنٹ پوزیشن نہیں لے سکتے. دیٹس دا وے دا پی ٹی آئی از اسٹرکچرڈ. اوکے رائٹ, ٹھیک ہے. تو ہمیں قومی کانفرنس کا بھی نتیجہ نظر آ رہا ہے, لیکن سیٹ صاحب آگے بڑھتے ہوئے اس سے پہلے اس فیصلے میں یہ ذکر کیوں کہ دا اولڈ ایج آف عمران احمد خان نیازی اور دا فیکٹ دیٹ بشرا عمران خان از اے فیمیل, عمر اور جنس کا ذکر کیوں کیا گیا؟ یہ مجھے تو بڑا کلیئر ہے کیوں کیا گیا. آپ نے دیکھا اس وقت انٹرنیشنل میڈیا کے اندر جو ساری فوکس ہے وہ عمران خان کی ہیومن رائٹس, جی انسانی سالٹری کنفائنمنٹ میں ہے, قیدیوں کے لیے یہ ہے, ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی ہے بچوں کے ساتھ, یہ سب ایچ آر ایشوز ہیں. تو یہاں یہ بیچ میں 2 لائنیں ڈال دی ہیں جی کہ ہم تو قانون کو بینڈ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں عمران خان کے لیے, بیکاز آف ہز پاپولیرٹی یا بیکاز آف ہز ایج یا بشرا بی بی کی خاتون ہونا. جی جی تو یہ دیز 2 لائنز آف دی انٹرنیشنل میڈیا کہ ہماری طرف سے تو ناٹ اونلی از دا لا بینگ اپلائڈ بٹ ویری لینینٹلی اپلائڈ. ٹھیک ہے. اس میں یہ بھی ہے نا کہ یہ سزا جو دی ہے یہ لیسر پنشمنٹ ہے, وارڈنگ لیسر پنشمنٹ. ہم نے تو ابھی کم دی ہے, سزا اس سے زیادہ بنتی تھی. ٹھیک ہے, یہ انٹرنیشنل میڈیا کی کنزمپشن کے لیے. آگے بڑھتے ہیں. اب انہوں نے تو سلمان صفدر صاحب نے تو اعلان کر دیا ہے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کریں گے اور فیصلہ چیلنج کریں گے. دیکھتے ہیں کب اپیل وہاں